I'm Adnan Ali Faruqi and I'm giving this lecture on behalf of Ma'am Madhumala. The title of the topic is available on the screen: An Emerging Global Civil Society, International Law, International Organization and Globalization. بہت بڑے بڑے الفاظ ہیں اور شاید آپ کو کنفیوژن لگ رہا ہو، لیکن انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمیں دو چیزیں سمجھنی پڑیں گی اس میں۔ نمبر 1 کہ گلوبلائزیشن ایک خاص قسم کا طریقہ کار ہے جس کے تحت دنیا آج چل رہی ہے۔ گلوبلائزیشن آج کوئی بھی ملک گلوبلائزیشن کے پریکٹسز سے امیون نہیں ہے اور اس کو فالو کرنے پڑتے ہیں۔ گلوبلائزیشن بنیادی طور پہ ایکسچینج آف کلچر، ایکسچینج آف آئیڈیاز، ایکسچینج آف نالج، ایکسچینج آف agreements, but an exchange of economic practices, but all this is happening with the use of technology and very specifically through the information technology or internet. انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ آج آپ کو اگر کوئی جوتا خریدنا ہو یا کوئی کتاب خریدنا ہو، آپ ایزیلی آن لائن خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے بزنسز اپنی بڑی بڑی بزنس ڈیل کروڑوں روپے کی بھی آن لائن کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ای بینکنگ کے ذریعے آپ اپنے گھروں کے بل ادا کر سکتے ہیں، بینک سے انٹرنیشنل ٹرانسفر کر سکتے ہیں پیسوں کا۔ اگر آپ چاہیں تو آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں جیسے آپ لے رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آن لائن میڈیکل سروسز استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں پبلک لائف میں اور انٹرنیشنل لائف میں اور اسٹیٹ فنکشنز میں گلوبلائزیشن کا ایک بہت سیریس ہاتھ آ گیا۔ چونکہ دنیا ایک گلوبلائزڈ طریقے سے چل رہی ہے، لہٰذا اس کو ایک گلوبل سول سوسائٹی کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے۔ سول سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ سول سوسائٹی وہ ہوتی ہے جہاں قانون کی بالادستی ہوتی ہے اور قانون فالو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم تصور کرتے ہیں کہ پوری دنیا ایک گلوبل سوسائٹی بن گئی ہے، ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ یہ آپ نے اکثر چیزیں سنی ہوں گی۔ تو گلوبل سوسائٹی اور گلوبل ولیج کو سویلائز طریقے سے چلانے کے لیے ایک انٹرنیشنل لا کی ضرورت ہے، اور یہ انٹرنیشنل لا کو لاگو کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، بنانے کے لیے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن میں ایک گلوبل سول سوسائٹی منظر عام پہ آئی، اور چونکہ وہ سویلائز طریقے سے بہیو کرنا چاہتی ہے، انٹرنیشنل لا بنا جس کی پاسداری ملک کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز انشور کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں، جس میں یونائٹڈ نیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، مختلف ریگولیٹری باڈیز ہیں جیسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، نافٹا ہے۔ یہ ساری آرگنائزیشن جو ہیں یہ مل کے دیکھتی ہیں کہ انٹرنیشنل پریکٹسز آف ٹریڈ، وار، پیس، ڈپلومیسی انٹرنیشنل لا کے تحت ہی ہو رہا ہو۔ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ گلوبل سول سوسائٹی کیا ہوتی ہے، انٹرنیشنل لا کیا ہوتا ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا کیا کردار ہے، اور گلوبلائزیشن کا کیا مطلب ہے، اور ان سب کو مرج کر کے بھی ہم نے ایک تھوڑی سی بات کی۔ ہم ان ساری چیزوں کو انڈیویجولی بھی ڈسکس کریں گے اور
تاکہ آپ کو یہ لنکس اور اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. انٹرنیشنل سول سوسائٹی جو ہے بنیادی طور پہ ایک یہ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، ایک تصور ہے کہ دنیا اب ایک گلوبلائزڈ ولیج ہے، اور اس گلوبلائزڈ ولیج میں بہت سارے کام ہیں، بہت سارے نیشنز ہیں، بہت سارے اسٹیٹس ہیں، اور وہ سارے اپنے دیگر امور ایک خاص قانون یعنی کہ انٹرنیشنل لاء کے تحت ڈیل کرتے ہیں، اور ان قانون کی قانون سازی اور قانون کو لاگو یعنی کہ انفورسمنٹ آف لاء کرنے کے لیے بھی کچھ آرگنائزیشنز ہیں. اگر کوئی ملک ان قوانین کی پاسداری نہیں کرتا تو اس کے اوپر سینکشنز بھی آ جاتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی یعنی کہ انٹرنیشنل ملک اس سے کام یا کاج نہیں کرنا چاہتے، اس سے ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے، اور لہٰذا اسی ملک کا نقصان ہوتا ہے. لہٰذا ہر ملک یہ کوشش کرتا ہے کہ انٹرنیشنل لاء کو وہ مانے. ایون دو انٹرنیشنل لاء کو ماننا کسی ملک کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ایک مورل پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے کانسیکوینسز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے نہ ماننے سے کہ ہر ملک بمجبوری بھی انٹرنیشنل لاء کی پاسداری کرنے لگتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آج آپ کہیں کہ جی میں بینکوں کا استعمال نہیں کر رہا اور مجھے ایک کنسائنمنٹ بھجوانی ہے مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں، تو کیا آپ انٹرنیشنل بینکنگ لاز کو اگر آپ پاسداری نہیں کریں گے تو کوئی آپ سے پیسے نہیں لے گا اور کوئی آپ کو مال بھی نہیں دے گا. لہٰذا بینکنگ انٹرنیشنل لاز آ گئے، کسٹمز کے انٹرنیشنل لاز آ گئے، انٹرنیشنل ٹریڈ پریکٹسز آ گئے، کون سی چیز بیچ رہے ہیں اور اس کے عوض کیا وصول کر رہے ہیں، اسمگلنگ تو نہیں ہو رہی. اس قسم کے دیگر معاملات ہیں جو انٹرنیشنل لاء بتاتا ہے. اور یہ میں صرف ایک ڈومین پہ بات کر رہا ہوں. اسی طرح جنگیں اور پیس نیگوسیشنز اور دیگر ڈیولپمنٹل ٹریٹیز، کوئی بھی کسی بھی ملک کے درمیان آج کے گلوبلائز ورلڈ میں جہاں گلوبل سول سوسائٹی کا تصور ہے، وہاں ایسا ہو نہیں سکتا کہ انٹرنیشنل لاء کے بغیر آپ کام کر لیں. بہت ساری چیزیں اللیگل ہوتی ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اللیگل چیزیں کریں گے تو پھر آپ سے بین الاقوامی طور پہ کوئی رابطہ یا رشتہ نہیں رکھنا چاہیے. تو انٹرنیشنل لاء بنیادی طور پہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ طاقت کے زور پہ چل رہا ہے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم انارکک آرڈر کہتے ہیں، جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں قانون کی پاسداری نہیں ہوتی. طاقت کے زور میں ہر انسان سب کچھ کرتا ہے. اسی طرح طاقت کے زور پہ انٹرنیشنل سسٹم میں اسٹیٹس بھی طاقت کے زور پہ بہت کچھ کرتی ہیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز، یہ سب طاقت کے زور پہ بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ سسٹم a system which is being operated on the lines of power is not acceptable. Therefore, the international community wants to shift from this power-operated system to a system which is operated under law. قانون جہاں ہوگا وہاں طاقتور غریب کا استعمال نہیں کر سکے گا. لہذا قانون کی برتری ہر کوئی چاہتا ہے، اور اسی لیے انٹرنیشنل لاء انٹرنیشنل گلوبل کمیونٹی میں اس کی ایک اہمیت بنتی جا رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز کا ایک ایجنڈا بھی ہے جس کو کہتے ہیں ون ورلڈ گورنمنٹ. ون ورلڈ گورنمنٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا کا تصور جہاں ایک قانون دنیا کے مختلف دیگر ملکوں پہ لاگو ہوگا اور اسی کے تحت سب چلیں گے. کہنے کو اور سننے کو تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یہ اتنا ہی مشکل ہے. اور یہ اتنا مشکل اس لیے ہے بیکاز the world consists of a diverse number and nature of nations. دنیا میں بہت ساری مختلف قومیں ہیں اور ان کے سوچنے کا طریقہ مختلف ہے. کچھ قومیں جس چیز کو صحیح تصور کرتی ہیں، دوسری قومیں اس چیز کو غلط تصور کرتی ہیں. لہٰذا چونکہ قانون صحیح اور غلط کا ہی تعین کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے،
تو ایسا قانون کیسے بنایا جائے جہاں اتنا ڈائیورس کلچر ہو, اتنی ڈائیورس آئیڈیالوجیز ہوں, اتنی ایڈیوسنکریٹکلی ڈفرینٹ ہو. ایڈیوسنکریٹک کا مطلب یہ ہے کہ سوچنے کا طریقہ ڈفرینٹ, کلچر کا طریقہ ڈفرینٹ, لینگویج ڈفرینٹ, پرسیپشنز ڈفرینٹ, نظریے ڈفرینٹ. تو اتنا کچھ جب ڈفرینٹ ہے تو صحیح اور غلط کا تعین بھی ڈفرینٹ چیزوں پہ ہوتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ کچھ ملکوں میں شراب پینا جائز ہے, کچھ ملکوں میں شراب پینا ناجائز ہے. تو کس کی بات مانی جائے انٹرنیشنلی؟ انٹرنیشنل لا شراب نوشی کے بارے میں کیا بنایا جائے, جائز یا ناجائز؟ اسی طرح کچھ ملکوں میں سود کا کام جائز ہے, کچھ ملکوں میں سود کا کام ناجائز ہے. تو پھر انٹرنیشنلی سود کا کام جائز قرار دیا جائے یا ناجائز قرار دیا جائے؟ اسی طرح بہت سارے ملک جو ہیں سیکولر ہیں, بہت سارے ملک ریلیجس ہیں, اور وہ اپنی قانون سازی یا تو سیکولر طریقے سے کرتے ہیں یا ریلیجس طریقے سے کرتے ہیں. تو پھر دنیا میں ریلیجس طریقوں سے قانون نافذ کیا جائے یا سیکولر طریقوں سے مین میڈ قانونوں کو نافذ کیا جائے, یہ چیزیں مشکل ہیں ڈیسائیڈ کرنا. اور اسی لیے because of these complexities of international law, it is non-binding in nature. Non-binding in nature کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی امپورٹنس بھی اس کی بڑھتی جا رہی ہے امپورٹنس, لیکن کسی بھی ملک کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لا کو مانے. تو سوال یہ کہ پھر ہے کیوں, اور پھر کوئی کیوں مانے؟ تو ہے اس لیے کیونکہ تصور کیا جاتا ہے نمبر 1 کہ ایک ایسی دنیا کا قیام ہونا چاہیے جہاں قانون کی بالادستی ہو اور طاقت کی بالادستی نہ ہو. تو اس کے لیے ہر ملک کوشاں ضرور ہے, یونائٹڈ نیشنز بھی کوشاں ضرور ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یونائٹڈ نیشنز ایک اور اختیار دیتا ہے دنیا کے مختلف ممالک کو, اور وہ اختیار یہ ہے کہ ہر ملک اپنا آئین بنا سکتی ہے اور ہر ملک اپنے آئین کے تحت قانون سازی کر سکتی ہے, جس کو ہم ڈومیسٹک لا کہتے ہیں. اور ہر ملک کا ڈومیسٹک لا جو ہے وہ انٹرنیشنل لا سے زیادہ طاقتور ہے. یونائٹڈ نیشنز نے یہ بات اس لیے کہی ہے کیونکہ یہ کانسیپٹ آف اسٹیٹ ساورینٹی سے جڑی ہوئی ہے. بیکاز دا کانسیپٹ آف ساورینٹی exclusively gives right to a state to create its own laws known as domestic laws or municipal laws. اور اگر وہ ڈومیسٹک لا اپنا بناتا ہے اور لیکن اس کو پاسداری کرنی پڑتی ہے انٹرنیشنل لاز کی, بہت دفعہ ڈومیسٹک لاز اور انٹرنیشنل لاز میں تصادم ہوتا ہے. تو اگر ایک انٹرنیشنل لا بائنڈنگ ہوتا یا لازم ہوتا فالو کرنا, تو ہر ملک میں ضرور ایسا ہوتا کہ اس کا ڈومیسٹک لا کینسل ہونا پڑتا, اور لہٰذا اس کی ساورینٹی یا خود مختاری افیکٹ ہوتی. اسی لیے ڈومیسٹک لا کو ابھی بھی سپریم سمجھا جاتا ہے اور انٹرنیشنل لا کو ویک سمجھا جاتا ہے. انٹرنیشنل لا ہے کیا؟ It is basically a set of rules, norms and standards which are generally accepted in the relationships between states and nations, and it provides a guiding framework for states to work. اور اس کی فنکشنز بہت زیادہ ہیں, اور ڈپلومیسی, ٹریڈ, وار, انٹرنیشنل رائٹس ہر جگہ یہ لاگو ہوتے ہیں. اور انٹرنیشنل لا بنیادی طور پہ ایک اسٹیبل اور کنسسٹنٹ فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ملک آپس میں انٹریکٹ کر سکیں. کچھ حد تک انٹرنیشنل لا لاگو بھی ہے. فار ایگزامپل ٹریڈ کے ڈومینز میں, وار کے ڈومینز میں بہت زیادہ یہ لاگو ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ ہو نہیں سکتا آج کل وداؤٹ انٹرنیشنل بینکنگ لاز, انٹرنیشنل کسٹمز لاز, انٹرنیشنل ٹریڈ لاز, انٹرنیشنل لیبر لاز, انٹرنیشنل انوائرمنٹل لاز. جب تک آپ ان کی پاسداری نہیں کریں گے, آپ
بین الاقوامی منڈی تک اپنی پروڈکٹ کو لے جا ہی نہیں سکتے. لہٰذا ہم کچھ ڈومینز میں دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا بہت زیادہ لاگو بھی ہے، اور لیکن اس کا لاگو ہونا لازم نہیں ہے. لیکن اسٹیٹس اگر سمجھیں کہ ان کو کرنا پڑے گا تو وہ کرتے ہیں، اور اسٹیٹس کی اگر سمجھے کہ نہیں میں نہیں کروں گا تو ان کی مرضی ہے نہ کریں. لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریاستیں یا اسٹیٹس اگر یہ فالو نہ کریں تو پھر وہ مشکل میں آ جاتی ہیں. لہٰذا انٹرنیشنل لا کا نیچر کچھ حد تک ایکسپلائٹیٹو بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مجبوراً ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. ایک بڑی عجیب سی بات یہ بھی ہے کہ جو ملک یونائٹڈ نیشنز کا ممبر ہے اس کے اوپر یہ زبردستی ہے کہ وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا بھی ممبر بنے گا آٹومیٹکلی، اور اگر نہیں بنے گا تو اس کو یونائٹڈ نیشنز کا ممبر نہیں بننے دیں گے. لہٰذا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو کہ انٹرنیشنل بینکنگ لاز، لیبر لاز، انٹرنیشنل مارکیٹ لاز، انٹرنیشنل ٹریڈ لا سیٹ کرتا ہے، اس کو آپ کو زبردستی ماننا پڑتا ہے، چاہے آپ کو وہ اچھے لگ رہے ہوں یا نہ لگ رہے ہوں، چاہے وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہو یا نہ سوٹیبل. اگین یہ ایک عجیب سی بات ہے، اور کمزور ملک اس سے بہت نقصان بھی اٹھاتے ہیں لیکن مجبور بھی ہیں. لہٰذا ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ گلوبلائز ورلڈ میں اگر ایک سویلائز طریقے سے اپنے آپ کو بیہیو کرنا چاہتا ہے تو وہ انٹرنیشنل لا کی پاسداری بہت اہم تصور کی جاتی ہے. اور اسی لیے انٹرنیشنل لا ایک انٹرنیشنل کوڈ آف کنڈکٹ بھی سمجھا جاتا ہے، جس کے تحت انٹرنیشنل سسٹم میں جتنے بھی اسٹیٹس ہیں وہ اپنے دیگر امور انہی کے تحت چلاتے ہیں. جس طرح انسان ایک لا لیس سوسائٹی میں نہیں زندہ رہ سکتا، بالکل اسی طرح اسٹیٹس ایک لا لیس انٹرنیشنل سسٹم میں زندہ نہیں رہ سکتے. اور انسان اپنے معاشروں میں قانون کی بالادستی دیکھنا چاہتا ہے، اسی طرح ریاستیں انٹرنیشنل سسٹم میں بھی قانون کی بالادستی دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں ایک تضاد یا کمپلیکسٹی یا پیراڈاکس یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا پوری دنیا کے لیے فریم کرنا مشکل بھی ہے. اس کی ایک بہت اہم مثال ٹیررزم سے ریلیٹڈ بھی ہے. ایک ملک ایک خاص دہشت گرد تنظیم کو ہیرو تصور کرتا ہے، اس کو فریڈم فائٹر مانگتا ہے، اور دوسرا ملک ان کو ٹیررسٹ تصور کرتا ہے. جی ہاں، اگر آپ کو اندازہ اگر آپ کشمیر، پاکستان اور انڈیا کے بارے میں لگا رہے ہیں تو میرا بھی اشارہ اسی طرف تھا. لہٰذا ٹیررزم یا کو ڈیفائن کرنا یا ٹیررسٹ کے اوپر قانون سازی کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت سارے ملک کشمیری مجاہدین کو فریڈم فائٹر تصور کرتے ہیں، اور بہت سارے ملک فریڈم فائٹر کشمیری مجاہدین کو آتنکوادی یا دہشت گرد تصور کرتے ہیں، جن میں انڈیا ہے، اسرائیل بھی ہے. ایک کمپلیکس معاملہ ہے. لہٰذا انٹرنیشنل لا جو ہے وہ آہستہ آہستہ فارم ہو رہا ہے، اس کے اوپر کنٹینیوس کام ہو رہا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے مینیفیسٹو یا چارٹر یا منشور سے ملتی ہے، اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی باڈی بنائی گئی ہے. یاد رکھیے گا، قانون چاہے کسی ملک کا ہو، اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے وہاں کی جوڈیشری ہوتی ہے. بالکل اسی طرح انٹرنیشنل لا کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا قیام ہے. انٹرنیشنل لا بنیادی طور پہ مختلف جگہ آج جو لاگو ہے وہ آپ کو اس سلائیڈ میں نظر آ رہا ہوگا. جیسے کہ میں نے کہا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، انٹرنیشنل ٹریڈ لاز، انٹرنیشنل مینوفیکچرنگ لاز، انٹرنیشنل لیبر لا، انٹرنیشنل اسمگلنگ لاز، انٹرنیشنل کسٹمز لاز، انٹرنیشنل ایکسچینج آف منیز، کاؤنٹرفیٹس، انٹرنیشنل کاؤنٹر بینز، یہ ساری چیزیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے سیٹ کی ہوئی. ہیومن رائٹس ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو انٹرنیشنل لیول پہ قانون سازی کی ضرورت ہے اور کی بھی جاتی ہے، لیکن یہ اگین ایک عجیب سی بات ہے. وہ اس لیے کیونکہ
کچھ ملک ہیں وہ ہیومن رائٹس کے تحت ہومو سیکچولیٹی کو لیگل سمجھتے ہیں، اور کچھ ملک ہیومن رائٹس کے تحت فریڈم آف سپیچ، چاہے آپ کچھ بھی کسی بھی کے بھی بارے میں کہہ دیں، بلاسفمی ہی کیوں نہ کر دیں، وہ بھی صحیح سمجھتی ہیں. اور کچھ ملک ایسے ہیں جو کہ ہومو سیکچولیٹی اور اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ کچھ غلط بات کہنا، یا رسولوں کے بارے میں، یا ان دیگر پاک ہستیوں کے بارے میں کچھ غلط بات کہنا، اس کی اجازت نہیں دیتے. تو ہیومن رائٹ لاز بھی اس طرح تنازع کے شکار ہو جاتے ہیں. ہیومینیٹیرین لاز بہت عجیب سی بات ہے، نام بہت خوبصورت ہے، لیکن اندر اس کے بیس پہ بہت ہیبتناک کام ہو رہے ہیں. ہیومینیٹیرین لاز یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک ملک میں کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، تو دیگر ملکوں کے اوپر یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس ظالم ملک کے بادشاہ کو نکالیں اور اس ملک کو آزاد کریں. اس سننے کو تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں ویسٹرن پاورز نے عراق کے اوپر دھاوا بول دیا، ایران کے اوپر تنگی لگی، ان کی تنگ نظری ہے، پھر افغانستان، لیبیا، جہاں جہاں سے انہوں نے کہا کہ جی ہم ظالم حکمرانوں کو نکال رہے ہیں، وہاں ان کے کچھ اور دیگر مفادات چھپے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہیومینیٹیرین لاز کا استعمال کرتے ہوئے یہ ساری حرکتیں کی. ٹریڈ، کامرس اینڈ بینکنگ لاز میں نے ڈسکس کر لی ہیں. لاز آف سیز اینڈ ایئر بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ سمندروں کے ذریعے ہوتا ہے اور ایئر کے ذریعے بھی ہوتا ہے. ایئر ٹریول ہوتا ہے، مختلف ہزاروں لاکھوں لوگ روز مختلف اسٹیٹس کے میں سے نکلتے ہیں اور کسی اور اسٹیٹ میں جاتے ہیں. ان کے اوپر بھی کچھ they are all governed by laws. International travel and international sea logistics, sea communication, they're all governed by laws. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک انٹرنیشنل واٹرز میں یعنی کہ اوشنز میں کوئی پاکستانی شپ یا کسی بھی کنٹری کی کوئی شپ جا رہی ہو تو اس کو کوئی دشمن ملک آ کے تباہ کر سکتا ہے. نہیں، یہ بہت سیریس لاز ہیں کہ آپ انٹرنیشنل واٹرز میں جب ہیں تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آپ کو ایک خاص طریقے سے بیہیو بھی کرنا ہے. آپ کسی اور ملک کی سمندری حدود یا ہوائی حدود پہ انٹر بھی نہیں ہو سکتے بغیر اس کی اجازت کے. تو all these are governed by international laws of seas and air. اسی طرح جنگ کرنے کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں، ان کی پاسداری ضروری ہے. کچھ ویپنز ہیں جن کا استعمال کرنا ممنوع ہے، جیسے کہ کیمیکل ویپنز، اور اگر آپ وہ استعمال کریں گے تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی نگاہ میں برے ہو جائیں گے، اور ایسی برائی کوئی نہیں برداشت کرنا چاہتا جس کی وجہ سے اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں پرسیپشن اس کی خراب ہو. اسی طرح انٹرنیشنل کرمنل لا، انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے، گلوبلائزیشن کی وجہ کی آنے کی وجہ سے بہت سارے انٹرنیشنل لاز کرمنلز بھی فنکشن کرنے لگ گئے ہیں. ہیکنگ ہونے لگ گئی ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل انٹرنیٹ فراڈ، انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بھی بہت ساری انٹرنیٹ کے ذریعے آپریٹ کرتی ہیں. منی لانڈرنگ بھی یہ ہوتی ہے. یہ سارے انٹرنیشنل کرمنل لاز کے تحت ہی ڈیل ہوتے ہیں. آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک اگر کوئی ٹریٹی سائن کرتا ہے، انٹرنیشنل اگریمنٹ سائن کرتا ہے، تو وہ انٹرنیشنل لاز کے تحت سائن ہوتے ہیں، چاہے وہ انرجی کے اوپر ہو، ٹریڈ کے اوپر ہو، ملٹری کوآپریشن کے اوپر ہو. انٹرنیشنل اگریمنٹس کسی بھی دو یا دو سے زائد ملکوں کے درمیان اگر ہو اور اس کی پاسداری یا اس کی خلاف ورزی کی جائے اور پاسداری نہ کی جائے تو اس کا ایک بھاری خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بارے میں تو میں نے یہ کہا کہ وہ لازم ہی نہیں ہے اس کو فالو کرنا. لیکن ایک ایسا ملک جس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کوئی فیصلہ دے دیا ہے تو ایسے ملک کو اگین مورلی برا سمجھا جاتا ہے، اور ایک
مورلی برے انسان سے جس طرح کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اسی طرح ایک مورلی برے ملک سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس سارے معاملے کو، انٹرنیشنل معاملے کو ہینڈل کرنے والے انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنیادی طور پہ آئی جی اوز بھی کہلاتے ہیں، انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن بھی کہلاتے ہیں، اور ان کا ایک بہت اہم کردار ہے انٹرنیشنل لا کو لاگو کرنے کے لیے۔ اور جتنی بھی ٹریٹیز فارم ہوتی ہیں وہ یا کوئی اگریمنٹ سائن ہوتے ہیں، اس میں ملک تو شامل ہوتے ہی ہیں، لیکن بہت ساری این جی اوز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی شامل ہوتی ہیں، اور ایک خاص ریٹیفیکیشن پروسیس کے ذریعے، یعنی کہ ایک خاص پروسیس کے ذریعے اس کو ایک قانون بنا دیا جاتا ہے۔ اگین اس قانون کی جو پھر پاسداری نہیں کرے گا اس کو پھر کانسیکوینسز، انٹرنیشنل کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہے لہٰذا پبلک انٹرنیشنل لا کو لاگو کرانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ ان کی ایگزامپلس بھی میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز اور اس کے 6 آرگنز، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی، ٹرسٹی شپ کاؤنسل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ سارے وہ ادارے ہیں جو انٹرنیشنل لا کی پاسداری کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ریجنل کوآپریشن کی بات کی جائے، اس میں سینٹو آ جاتا ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن آ جاتا ہے، سارک آ جاتا ہے، آسیان آ جاتا ہے، نیٹو آ جاتا ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو کہ مختلف ملکوں کے مابین ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں مل بیٹھ کے کچھ اگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں لے لیتے ہیں، اور پھر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے، مورل ویلیو آپ کی بری سمجھی جاتی ہیں، اور آپ ایک ایسا ملک تصور کیا جاتے ہیں جو قانون کی پاسداری نہیں کرتا، آپ کی ریپوٹیشن ایٹ اسٹیک ہوتی ہے۔ لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے یہ اگریمنٹس فارم ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، پاکستان نے ایران کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن کر لیا، ایم او یو سائن کر لیا، جس کو ہم ایران پاکستان پائپ لائن کہتے ہیں۔ بعد میں پاکستان اپنی پولیٹیکل وجوہات کی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر پایا، تو ایران پاکستان سے خفا ہوا اس بات پہ۔ بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان ایران کے مابین اس کا حل نکل آئے گا، اور ایران پاکستان کے ساتھ چائنا بھی مل گیا ہے اس پائپ لائن میں، اور اب یہ پائپ لائن انشاءاللہ تعالی بن جائے گی۔ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بنیادی طور پہ بہت سی مختلف طریقے ہوتے ہیں، جس میں این جی اوز بھی آتے ہیں۔ این جی اوز میں کچھ ادارے ہوتے ہیں بنگو، کچھ ادارے ہوتے ہیں انگو، کچھ ادارے ہوتے ہیں گونگو، کچھ ادارے ہوتے ہیں کوانگو، کچھ ادارے ہوتے ہیں بنگو۔ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ بنگو جو ہے وہ بیسکلی بزنس اورینٹڈ این جی او ہوتا ہے، اور جو ادارہ بزنس کو دیکھ رہا ہو یا بزنس کی کسی پریکٹس کو دیکھ رہا ہو وہ بنگو میں آتا ہے۔ اس میں ورلڈ بینک بھی آتا ہے، اس میں آئی ایم ایف بھی آتا ہے، اس میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بھی آتی ہے۔ اینگو ایک خاص قسم کا این جی او ہے جو کہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور ڈیفارسٹیشن کے اوپر کام کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ ہے، اور یہ بھی ایک اہم ادارہ ہے کیونکہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن یا جس کی وجہ سے جنگل کم ہو رہے ہیں اور ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے دیگر مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج کا ایشو آ گیا ہے، اوزون لیئر ڈسٹرب ہو رہا ہے، یہ سارے ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گونگو بیسکلی ایک گورنمنٹ آپریٹڈ این جی او ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال یو ایس ایڈ ہے۔ یو ایس ایڈ ایک ایڈ ایجنسی ہے، ایک ایڈ گیونگ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، لیکن اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے اور ادارے بھی ہیں، اور یہ اپنے سیاسی مقاصد بھی حاصل کرتے ہیں ایڈ اور فنڈ کے ذریعے۔ تو یہ بہت، اس کو کچھ لوگ بہت
شک و شبات کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط نہیں ہے. بہت ساری خطرناک اور ناجائز چیزیں بھی ان کی آڑ میں ہو رہی ہوتی ہیں. انگو بنیادی طور پہ ایک پیورلی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نان گورنمنٹل نیچر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت سارے امور میں کام کر رہی ہوتی ہے. پاورٹی ایریڈیکیشن، سینیٹیشن، لائیولیہڈ، کانفلکٹ ریزولوشن، ان ساری چیزوں پہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور ڈیولپمنٹ، روڈز بنانا، پانی میسر کرنا، بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے. اور اس کا ایسا ایک ادارہ ہے آکسفام، بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑا ادارہ ہے. بریک بھی ایک ادارہ ہے جو کہ انہی لائنز پہ کام کرتا ہے. کوانگو کا مطلب یہ ہے کہ ایسی این جی اوز جو کہ ویسے تو این جی اوز ہیں، لیکن وہ ایک وہ گورنمنٹس کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں. وہ گورنمنٹس کے ساتھ مل کے کام تو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، وہ گونگوز نہیں ہوتی. یعنی کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ انوالومنٹ کے ساتھ کام نہیں کر رہی ہوتی. لیکن کونگو جو ہے ان کو بہرحال مختلف گورنمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کی ایک مثال آئی ایس او ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن. آپ نے اکثر شاید سنا ہوگا آئی ایس او 9000 سرٹیفائڈ، آئی ایس او 9002 سرٹیفائڈ. بنیادی طور پہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ مختلف انٹرنیشنل فیکٹریز، انٹرنیشنل ریٹیل آؤٹ لیٹس، انٹرنیشنل ہاسپٹلز، انٹرنیشنل اسکولز، یہ ان سب کے لیے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہیں اور پھر ان کو سرٹیفائی کرتی ہیں کہ ہاں بھائی ایک ادارہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے طرز پہ چل رہا ہے. یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے کرنا. اور لیکن کچھ ملک کے کچھ ادارے آئی ایس او اسٹینڈرڈس کے اوپر سرٹیفیکیشن کے اور ان کے اسٹینڈرڈس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور سرٹیفیکیشن لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل آغا خان ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو کہ دنیا کے بیسٹ ہاسپٹلز کے اسٹینڈرڈس پہ ہے. اس طرح تعلیمی اداروں میں لمز آتا ہے اور اس قسم کے بہت سارے فوڈ مینوفیکچررز ہیں جن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آئی ایس او سرٹیفکیشن لیں تاکہ وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہو. ریلیجس انٹرنیشنل آرگنائزیشن بہت ساری ہیں. جیسے اگر آپ پاکستان میں بات کریں تو طاہر القادری صاحب کی ایک آرگنائزیشن ہے منہاج القرآن، ریلیجس انٹرنیشنل این جی او ہے. اسی طرح کیتھولک ریلیف سروس، یہ بھی فلاحی کام کرتے ہیں اور وہ فلاحی کام جس سے انسان کی خدمت کی جا سکے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کتنی زیادہ پاپولرائز ہو گئی ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں 60,000 نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں. آئی ایم سوری، آپ کو سلائیڈ میں 6,000 نظر آ رہا ہے، یہ ایک زیرو کم ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ. لیکن 60,000 این جی اوز مختلف ڈومینز میں کام کر رہی ہیں اور ریاستیں کتنی ہیں؟ تقریباً 205. So these statistics, the disparity in these statistics just goes on to explain how active and how rampant and how dominant international organizations are in the globalized world. لہٰذا گلوبلائزیشن ایک بہت امپورٹنٹ فینومنا ہے 21st سینچری کا، اور it depends upon the internet and technological information transfer. اسی لیے آج کی ایج کو گلوبلائزڈ ایج بھی کہتے ہیں، انفارمیشن ایج بھی کہتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا، بیکاز جب تک آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تب تک آپ انٹرنیشنل گلوبلائزڈ کمیونٹی کے سول اسٹیٹ ممبر نہیں بن پائیں گے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس جو ہیں جہاں اتنی پھیل گئی ہیں وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں
کہ ان کی کاسٹ بھی کافی ریڈیوس ہو گئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ سولر سسٹم، سولر انرجی کی سولر پلیٹیں بہت مہنگی تھیں. ایک زمانہ تھا کہ شاذ و نادر کسی ایک بندے کے پاس موبائل فون ہوتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ کسی ایک گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا. لیکن اب ٹی وی کی کاسٹ، موبائل فون کی کاسٹ، انٹرنیٹ کی کاسٹ، کمیونیکیشنز کی کاسٹ اتنی زیادہ کم ہو گئی ہے کہ وہ سب ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. اور یہی گلوبلائزیشن کا ذریعہ بنی ہے، جس کے ذریعے آن لائن ایجوکیشن، آن لائن بزنس، آن لائن ٹریڈنگ، آن لائن اسٹاک ایکسچینج کو آبزرو کرنا، آن لائن ڈپلومیسی کرنا، آن لائن ای میل ایکسچینج کرنا، آن لائن کرمنل کو پکڑنا بہت زیادہ کمپلیکس معاملہ ہو گیا ہے. لہذا گلوبلائزیشن اپنے ساتھ کچھ چیلنجز بھی لایا ہے. So if you want to define globalization, it is a process by which businesses and other organizations establish communications for international influence, primarily based on information technology and cyberspace. یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا. کمیونیکیشنز کا جو لفظ ہے یہ یہاں صرف بات چیت کرنے کا نہیں ہے. کمیونیکیشن کا مطلب ٹریڈ کرنا بھی ہوتا ہے. کمیونیکیشن کا مطلب ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی یا نالج شیئرنگ بھی ہوتا ہے. آج کتنا آسان ہو گیا ہے آپ کے لیے نالج کو حاصل کرنا. بڑی بڑی کتابیں آپ کو آن لائن مل جاتی ہیں، بڑے بڑے لیکچرز آن لائن مل جاتے ہیں. یہاں کے ہارورڈ جیسی یونیورسٹیز بھی آن لائن ڈگریز دے رہی ہیں. تو آپ پاکستان میں بیٹھ کے ہارورڈ جانا آپ کو ضروری نہیں ہے، آپ ہارورڈ سے کورسز کر سکتے ہیں. بس یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہیں، کل آپ سب کچھ سکتے ہیں. سو بیسکلی سائبر اسپیس یا انٹرنیٹ میں رہتے ہوئے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کو کرتے ہوئے بزنس کو بڑھانا، کمیونیکیشنز کو بڑھانا، یہی گلوبلائزیشن ہے. ملٹی نیشنل کوآپریشنز بھی آج آپ دیکھتے ہیں، بہت ساری ملٹی نیشنل کوآپریشنز کا کہیں بھی دفتر نہیں ہے، اور وہ پوری کی پوری جو ہے وہ صرف اور صرف انٹرنیٹ میں کام کر رہی ہے. ایسی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جہاں کا جنرل مینیجر انڈیا کا ہے، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی اور ٹیک سپورٹ اس کو نائجیریا سے مل رہی ہے. اس کا پروڈکٹ بن رہا ہے چائنا میں، اور اس کی مارکیٹ predominantly سیل ہو رہی ہے امریکہ میں. دس از اے ٹرولی گلوبلائزڈ فینومینا، اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز اسی طرح رن کر رہی ہیں. جوائنٹ وینچرز بٹوین اسٹیٹس اینڈ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کارپوریشن بھی اس طرح بہت آسان ہو گئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ملکوں کے درمیان مابین دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ آپریشن کے نام پہ، انٹرنیشنل بینیفٹ، انٹرنیشنل ٹریڈ کے نام پہ. انٹرنیشنل جابس بھی کریٹ ہوتی ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے. جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ امریکہ میں جاب کر سکتے ہیں. کیسے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے. پاکستان میں رہتے ہوئے آپ انگلینڈ میں سافٹ ویئر بیچ سکتے ہیں بنا کے، گلوبلائزیشن کے ذریعے. لہذا گلوبلائزیشن نے بہت ساری مختلف فنومناز کو جنم دیا ہے. اس کی ایک پرابلم یہ بھی ہے، کچھ پرابلمز بھی ڈسکس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے اور پرائیویٹ اسپیس ہے یا گھر ہے آپ کا، وہ اب گھر نہیں رہا، وہ بھی آفس بن گیا ہے. آج کے دور میں یہ کہنا کہ ایک انسان کا یہ کہنا کہ میں آپ سے رابطہ نہیں کر پایا، یہ ایک ناممکنات میں سے ہے. آپ کے پاس انٹرنیٹ میں اتنے زیادہ آپشنز اویلیبل ہیں، واٹس ایپ، وی چیٹ، فیس بک، اسکائپ، زوم. امپاسبل ہے کہ آپ کسی سے رابطہ نہ کر سکیں. اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کسی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے اب کہ جی میں اب گھر آ گیا ہوں، یہ میرا پرائیویٹ ٹائم ہے، لہٰذا میں آپ سے آفس کی کوئی بات نہیں کروں گا. یہ ایک پرابلم سوسائٹیز، انٹرنیشنل سوسائٹیز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل سوسائٹیز میں فیملیز سفر کر رہی ہیں.
اور فیملی اسٹرکچرز ویک ہوتے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں بھی لوگ آفس کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آفس میں آپ نے ایک شرٹ صاف ستھری رکھی ہوتی ہے, ٹائی بھی رکھی ہوتی ہے, اور کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی ہوتی ہیں, اور آپ گھر ہی نہیں جاتے ایک ایک دو دن تک. اگر آپ کو حیران ہو رہا ہے تو بی ریڈی فار دا globalized corporate world in future, because this is how it operates. It's a very harsh and very sad and very unemotional corporate world. So be ready for it. شاید آپ کو یہ بات اچھی لگ رہی ہو, شاید آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہو, لیکن بہرحال یہ بہت عجیب سی سرکمسٹانسز ہے. گلوبلائزیشن جو ہے وہ ملکوں کے کلچرز کو بھی خاطر خواہ نہیں لاتا. عید ہو یا بقرعید ہو یا کرسمس ہو, گلوبلائز ورلڈ میں کام چلتا رہے گا. لہٰذا گلوبلائزیشن اپنے ساتھ ایک خاص قسم کا کلچر لاتا ہے. وہ نہ رمضان دیکھتا ہے, وہ نہ دیوالی دیکھتا ہے, نہ ہی وہ کچھ اور دیکھتا ہے, وہ صرف اپنا دھندا دیکھتا ہے. بڑے مزے کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, نہ باپ بڑا نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. بدقسمتی سے یہی لاگو ہو گیا. گلوبلائز ورلڈ اور گلوبلائزیشن کا جو کلچر ہے وہ رشتوں کو بھی ریکگنائز نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ گلوبلائز ورلڈ میں آپ ایک پرزہ بن کے رہ گئے ہیں, ایک بہت بڑی کیپٹلسٹک گلوبلائز ورلڈ کی مشینری کا پرزہ. اور اگر آپ ایک افیکٹو پرزہ نہیں ہوں گے تو آپ کو اس مشینری سے نکال کے باہر کر دیا جائے گا. اس کی وجہ سے آپ اپنی فیملی لائف, اپنی فرینڈ سرکل, اپنی ہابیز, اپنے طرز کی زندگی گزارنے کو بہت دفعہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ بہت دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ جو ان کی جو طاقت ہے یا ریاست کی جو ایبلٹی ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے. بہت دفعہ ریاست کہتا ہے بھائی انٹرنیٹ استعمال نہ کرو, لیکن آپ یا انٹرنیٹ سے یوٹیوب نہ استعمال کرو, لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو کہ ریاست قانونی طور پہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ استعمال کریں, آپ کر سکتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی ملک پورنوگرافی کو لیگلائز نہیں دیکھنا چاہتا, لیکن اس کی رسائی آج ہر جگہ ہے. اٹس اے سیڈ ریالٹی. اسی طرح بہت سارے کرمنل آرگنائزیشن جو کہ سائبر ورلڈ میں کام کر رہے ہیں, ان کو انٹرسیپٹ کرنا, پکڑنا گورنمنٹس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا a new kind of crime is also available now, سائبر کرائم. آپ نے ڈارک ویب کا نام بھی سنا ہوگا, سائبر ٹیررزم کا نام بھی سنا ہوگا, سائبر فراڈ کا نام بھی سنا ہوگا. یہ ساری چیزیں گلوبلائزیشن کی ہی دین ہے. ڈارک ویب ایک خاص, اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ 3 مختلف انویزیبل لیئرز میں ہیں, اور آپ اس کی ٹاپ لیئر استعمال کرتے ہیں, جس میں آپ سرفنگ کرتے ہیں, مختلف ویب سائٹس میں جاتے ہیں, یوٹیوب, گوگل کا استعمال کرتے ہیں, اور دیگر معاملات آپ طے کرتے ہیں. یہ فرسٹ لیئر میں ہوتی ہے. اور عام انسان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو روز استعمال کرتا ہے انٹرنیٹ, وہ صرف 3% آف انٹرنیٹ یوز ہو رہا ہے. اور باقی جتنے بھی خطرناک کام ہیں, سائبر کرائمز اور ہیومن ٹریفکنگ, اللیگل اسمگلنگ, ویپنز ٹریڈ, یہ سب ڈارک ویب میں ہوتا ہے. اور ڈارک ویب ایک چھپی ہوئی سطح ہے انٹرنیٹ کی, جہاں جا کے قانونی کارروائی کرنا, ان کو پکڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. لہٰذا گلوبلائزیشن کی اپنی برائیاں بھی ہیں, اور ڈارک ویب اسی میں آتا ہے. اس کی ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ دنیا کا جو میڈیا ہے یا دنیا کے جو انٹرنیٹ ریسورسز ہیں وہ کچھ خاص پاورفل کارپوریشنز کنٹرول کرتی ہیں. Therefore, they have the power to control what they want to show you and what they want to censor. بہت سارے لوگ جو سچ بول رہے ہوتے ہیں ان کو ٹی وی میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی, فیس بک میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی, ان کو کینسل اور بلاک کر دیا جاتا ہے, صرف اس لیے کیونکہ دنیا میں وہ سچ سننے
کی اجازت اگر دے دی جائے تو ایک کھلبلی مچ جائے گی. سو بیسکلی سینسرشپ از آلسو پرابلمٹک. اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوئی ہوگی گلوبلائزیشن کی, اور کس طرح انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل لا ان ساری چیز کو لاگو کرنے میں ایک خاص کردار ادا کرتا ہے. If you have any questions, please feel free to answer, to ask them, and I'll answer them. Thank you. Allah Hafiz.